السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، دستغیب کے کئی اعمال ہیں، میں نے بھی عموماً بہت سارے بتائے ہیں، اور ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کرام بھی اکثر اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے کہ میں نے دستغیب کے اعمال کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے، انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی، سچائی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بعض میں مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جو واقعی دستغیب کے اہل تھے، اور اس کے بعد میں نے باقاعدہ یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں دستغیب کے بہت سارے اعمال لاؤں گا جو مجھے پتہ ہے۔ الحمدللہ دستغیب کے تقریباً 40-50 اعمال میرے پاس موجود ہے جو ہمارے بڑے اکابرین سے ثابت ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لازم دیکھ لیں جس کا عنوان ہے خبردار دستغیب کا عمل نہ کریں۔ اس میں نے کچھ باتیں بتائی تھی، کچھ نتائج نکلتے ہیں دستغیب کے بارے میں، لیکن میں نے پھر بتا دوں کہ بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں، یعنی 100 میں سے صرف 2-3 بندوں کو وہی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے پہلے ایک عمل بتایا تھا، 40 دن کا باقاعدہ عمل تھا موکل حاضر کرنے کا، تو ایک بندے کو اس کا نقصان ہوا تھا اور مجھے پتہ تھا کہ اس کا نقصان ہے، تو پھر میں نے اس کے فوراً بعد یہ ویڈیو بنائی۔ لیکن پھر اور جو رزلٹ مجھے ملے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، تو ایک بندے کو نقصان اس لیے ہوا کہ وہ اس اہل نہیں تھا اس عمل کا، اور 10-20 کو فائدہ ہوا، تو ایک کو میں سامنے رکھوں یا 10-20 کو سامنے رکھ دوں۔ تو اس لیے میں نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا، ایک سوچ بنایا کہ میں جتنے بھی دستغیب کے اعمال ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تاکہ حقائق سے آگاہ ہو سکے۔ اور آج ہی میں دستغیب کی ان وضاحتاً باتیں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں لاؤں گا دستغیب کے اعمال آپ لوگوں کے سامنے۔ آج سورہ مزمل کا دستغیب بتا رہا ہوں۔ یہ میں عموماً ابھی تک میں نے اس کی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تھی، اس عمل کا میں خود عامل ہوں۔ عامل یہی کہوں گا کہ اس کا میں نے باقاعدہ 40 دن کا چلہ کیا تھا، اور کئی ساتھیوں کو یہ عمل میں نے کرنے کو دیا تھا، اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا تھا اور بہت برکت اور فضیلت ہے۔ میں اس کے کیا فضائل و برکات بیان کر لوں، جب آپ لوگ کرو گے اس کو تو یقین یعنی آپ لوگ خود خوشی سے جھوم اٹھو گے۔ اس کو میں نام دوں گا تونگری کا۔ جو آپ کو چیز ملے گی تونگری ملے گی۔ تونگری سے کیا مراد کہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دو تو سونا ہو جاتے، عموماً لوگوں کا محاورہ ہے۔ جتنا آپ اہل ہے اتنا آپ کو ملے گا۔ پھر بتا دوں کہ یہ عمل بذات خود میں نے کیا ہے، اور تب ہی میں لوگوں کو یوٹیوب سے باہر اس لیے دیتا تھا کہ اس کے کوئی برا نہ کر لے۔ لیکن پھر جو نتائج مجھے ملے تو پھر میں نے یہی خیال آیا کہ کیا لوگ اس کا برا کریں گے یا کیا ان سے غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ تو عمل یہ ہے کہ صبح سویرے نماز فجر کے بعد، عموماً لوگ نماز فجر نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس عمل کی برکت سے نماز فجر بھی نصیب ہوگی۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا یا لیٹ اٹھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، جب اٹھے تب ہی سورہ مزمل شروع کر لے، اور جب ان لک بالنہار صبحا طویلا پر پہنچ جائے تو سارا دن ان لک بالنہار صبحا طویلا کی تکرار کرنا ہے، اور پھر جب رات سونے کا ارادہ کر لے تو باقی ان لک بالنہار صبحا طویلا کے بعد سورہ مزمل پڑھ لے، اور اسی طرح 40 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 40 یا 41 دن تعداد ایک ہے، اصل میں 40، لیکن کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ایک دن اس لیے اوپر دیا جاتا ہے، تو 40 یا 41 دن ان اعمال کو کر لے، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کی طاقتیں بڑھ سکتی ہے 41 دن کے عمل سے، اور پھر اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ بھی بتا دوں کہ سورہ مزمل کا دل ان لک بالنہار صبحا طویلا ہے، اور انشاءاللہ سورہ واقعہ کا میں جو عمل بتاؤں گا یا اپلوڈ کیا ہے ان میں بھی سورہ واقعہ کا ہی دل، یعنی سورہ واقعہ کی اعمال اور دستغیب بتاؤں گا جس کا تعلق سورہ واقعہ کے دل سے ہے، اور وہ بھی دستغیب میں بہت ہی زبردست ہے، اور ان کو بھی میں نے باہر لوگوں پر آزمایا ہے، ان کو دیا ہے اور ان کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملا ہے۔ عمل پھر بتا دیتا ہوں کہ صبح سویرے
اٹھ کر نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا پڑھے ان لک فی النہار صبحا طویلا تک، اور پھر سارا دن کثرت کے ساتھ ان لک فی النہار صبحا طویلا پڑھنا شروع کر دیں، اور جب سونے کا ارادہ کر لے تو پھر باقی سورہ مزمل پڑھے۔ صبح عمل سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اگر بھول جائے کسی بھی ٹائم یاد آ جائے تو اس وقت پڑھ لے، اور پھر ان لک فی النہار صبحا طویلا ہی پڑھنا شروع کر دے، سورہ مزمل کو دوبارہ سرے سے شروع نہ کریں۔ اور اسی طرح رات سونے کا جب ارادہ کر لے تو سورہ مزمل پورا پڑھ کر درود شریف پڑھ کر پھر سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ کو بہت ہی اچھے نتائج مل جائے گے، خسار کوئی نہیں، ڈر بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ رزق سے تعلق رکھتا ہے، کوئی جنات موکلات اس میں حاضر نہیں ہوتے، اس لیے ان چیز کا آپ لوگ فکر نہ کریں۔ والسلام۔